इन फहरिस्तों में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और सबसे बढ़ के होली का मुकद्दस गाय का रुतबा इख्तियार करती हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अनटचेबल्स भी, यानी अपने दौर के अहम अस्करी ओहदों पे फाइज शख्सियात भी। लेकिन सवाल वही कि फहरिस्तों पे फहरिस्तें तो आती जाती हैं और हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे के नजरिए पे यकीन रखते जुमा कहते जा रहे हैं कि सिर्फ हमें चोर लुटेरा नहीं दूसरे भी मौजूद हैं, यानी हम पे तनकीद क्यों करते हैं, दूसरों पर भी उंगली उठाइए, सिर्फ हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, दूसरों के खिलाफ भी तो बात करें। और कीजिए किस कदर हैरान कुन शर्मनाक दलील है कि ये कोई नहीं कहता कि मैं बेगुनाह हूं, बल्कि हुक्मरान इस वक्त सिर्फ इस बात पे नालाएं कि ठीक है हम गुनाहगार हैं मुजरिम हैं लेकिन दूसरे भी तो हैं, उनका भी तो जिक्र कीजिए। ये हमारी बतौर कौम जिल्लत और रुसवाई की वो दास्तान है जो हर रोज रकम हो रही है। सही मुस्लिम में हजरत औफ बिन मालिक अशजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हुक्मरानों में सबसे बेहतर वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करो और वो तुमसे मोहब्बत करें, और वो तुम्हें दुआ दें और तुम उन्हें दुआ दो, और तुम्हारे हुक्मरानों में सबसे बुरे बदतर वो हैं जिनसे तुम बुग़्ज़ रखो और वो तुमसे बुग़्ज़ रखें, तुम उन पे लानत भेजो और वो तुम पे लानत भेजा करें। एनआरओ पे हतमी फैसला सादर करती अदालतों की कार्रवाई के आगाज से पहले इन पैदर पे फहरिस्तों के आने का मतलब क्या है? क्या एक तवज्जो हटाओ मुहिम है, या फिर ये सवाल तो पैदा नहीं होता लोगों के जहन में कि खुद हुक्मरान इन फहरिस्तों पर बहसो मुबाहिसे तो चाहते हैं लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो उनकी ख्वाहिश है कि अगर एनआरओ जदगान पे कोलाड़ा चलने का मुतालबा हो रहा है तो दीगर अकाबरीन जिनके नाम इन फहरिस्तों में आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो फिर वो क्यों नहीं करते? आप हुक्मरान हैं, जरा अबलाग ने तो फहरिस्तें शाये कर दी, अब कार्रवाई आप कीजिए, बिस्मिल्लाह कर कीजिए। इन तमाम सियासतदानों सनतकारों जर्नैलों पर मुकदमात कायम कीजिए, या फिर वही कि ये सब कुछ भी मुशर्रफ साहब पे मुकदमे की तरह चूंकि डुएबल नहीं इसलिए फिर मीडिया और अदालतें बाकी कोई अदारा अपना किरदार अदा करने को आमादा या तैयार नहीं। 7 दिसंबर को अदालतों में किस माहौल की तवक्को रखी जा सकती है, इस पे गुफ्तगू बाद में, लेकिन पहले इन फहरिस्तों को अरबों रुपए के कर्ज माफ करवाती शख्सियात के चेहरे बेनकाब करते रऊफ क्लासरा से पूछते हैं कि ये फहरिस्तें अचानक सामने कैसे आई। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। गुज़रे चंद माह के दौरान पहले ब्रिगेडियर रिटायर इम्तियाज बिल्ला की जानिब से अचानक मंजर आम पे आकर मुस्लिम लीग नवाज और साबिक IASI अफसरान, फिर एनआरओ फहरिस्त के जरिए पीपल्स पार्टी और MQM, और अब ताजा तरीन फहरिस्त के मुताबिक मुशर्रफ दौर की मुस्लिम लीग कायदे आजम, कई ब्यूरोक्रेट, साबिक जनरल्स और बड़े बड़े सनतकार एक दूसरे पर अपने साथ कीचड़ मलने की ये हिकमत अमली किस हद तक अवाम के सामने तमाम ही बुतों को पाश पाश कर रही है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रऊफ क्लासरा, जिन्होंने ये फहरिस्तें हालिया दिनों में इंतहाई तगदाव के बाद अवाम के सामने जरा ब्लॉक में पेश की। रऊफ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। रऊफ ये बयान कीजिएगा कि ये सारी कौम की तवज्जो एनआरओ पे है, लेकिन जाहिर है कि और भी बहुत कुछ हुआ है गुजरे चंद सालों में, बल्कि दिहाइयों में इस मुल्क को मुख्तलिफ अंदाज में लूटा गया है। ये बयान कीजिएगा इस मरहले पे जब एनआरओ की तरफ हम जा रहे थे पहले भी ये हुआ कि अचानक ये इम्तियाज बिल्ला साहब निकल के सामने आ गए, और अब ये हुआ है कि ये कर्जे माफ करवाने की फहरिस्तें सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये तवज्जो हटाओ मुहिम है एनआरओ से, या वाकई ये इस तरफ भी साथ ही साथ बहस होनी चाहिए कि जिन्होंने कर्जे जिन लोगों ने माफ करवाए हैं? डॉक्टर साहब ये बड़ा ये मेरा अहम सवाल है और भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो एक रिपोर्टर के लिए हमेशा एक ही खबर होती है, चाहे उससे किसी को फायदा हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है, तो रिपोर्टर तो स्टोरी करेगा, या आपके पास भी होगी आप भी करेंगे, किसी और के पास भी होगी या वो भी करेगा, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज देखने वाली ये है कि ये हमारे मीडिया ने आज का एजेंडा सेट नहीं किया इस तरह लोने जो कंसर्न। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि एनआरओ की बात तो हो रही है, एनआरओ के बेनिफिशरीज की भी बात हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों या अरबों रुपए के कर्जे माफ कराए थे उनकी कोई बात नहीं कर रहा। ये बेसिकली जो डिमांड थी ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आई थी। आप मुझे इतना थोड़ा सा अगर करेंगे मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा, मैंने वहां से क्लू लिया था कि ये कौन कौन से और किन किन लोगों की ये नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, तो स्टोरी तो वहां से निकली है। और जैसा आपने पहले कहा एनआरओ कोई
اب پہلی دفعہ کوئی ہمارے سامنے چیز نہیں آ رہی کہ اس ملک کو کیسے لوٹا گیا ہے، پاورفل لوگوں نے کیسے کوآپریشن کی ہے، یہ پاورفل جو پاکستانی پولیٹیکل یہاں پہ ایلیٹ ہے، ایون ملٹری کے بہت سارے نام ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی کہ ان میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح انہولی الائنس رہا ہے پولیٹیشین کا، بیوروکریسی کا یا ہماری ملٹری ایلیٹ کا، انہوں نے مل کے لوٹا ہے اس ملک کو، اور جہاں جہاں جس کا ہاتھ بھی آیا ہے انہوں نے اس کو خوب یوز کیا ہے۔ ایک میں بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لون کے نام پہ لوگوں نے لوٹا ہے، اور آپ کو ریفرنس وہ دے رہے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کی فیملی کی طرف، ان کا زیادہ فوکس ہے چودھری شجاعت صاحب پہ، اگر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں میاں صاحبان کہ یہ جو لون معاف ہوئے تھے یہ ان کے ہی دور میں ہوئے تھے، یہ نواز شریف صاحب کے ہی دور میں جو لون یا قرضے چودھری صاحبان کے معاف کیے گئے تھے، اس لیے یہ چیز وہ آپ کنوینئنٹلی اگنور کر جاتے ہیں مسلم لیگ نواز کے لوگ کہ آپ کے دور میں قرضے معاف ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں، جب آپ پرائم منسٹر تھے یا چودھری شجاعت صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے یا بعد میں عجیب سا پولیٹیکل گاڈ فادر کا رول ادا کرتے رہے، لیکن اس معاملے میں میرا خیال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی چکا ہے اور کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ نے چودھری صاحبان کے قرضے کیوں معاف کیے تھے، آج اب ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے آپ ریکور کریں پیسے، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ اچھا رو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے کھیل میں یعنی پہلے بریگیڈیئر امتیاز باللہ آئے تو مسلم لیگ نواز کے اوپر سارا کیچڑ چلا گیا کہ آئی جی آئی کی لسٹیں پرانی اور وہ مہران بینک وغیرہ وغیرہ وہ سارا سامنے آ گیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ این آر او کی لسٹیں سامنے آئیں تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دفاعی پوزیشن میں چلی گئی، اب یہ جو لسٹیں آئی ہیں اس سے مسلم لیگ جو قائد اعظم ہے وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں چلی گئی، وہ وضاحتیں کر رہی ہے اپنی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے چکروں میں، اور دلیل صرف یہی ہے کہ جی ہم برے نہیں ہیں دوسرا بھی برائی ہے، جی وہ غریب دلیل ہے کہ جی ہم تو چلیں جو ہیں سو ہیں دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، یہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے چلے گئے اس پورے عرصے میں، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں اگین میں تھوڑا سا آپ کی بات سے پارشلی ایگری کروں گا کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب کے ان کے ایکٹس آف امیشن اور کمیشن سامنے سب سے زیادہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے تکلیف جو تھا یہ تھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ نواز شریف صاحب نے کسی دور میں آئی ایس آئی سے 35 لاکھ روپے سیکرٹ فنڈ سے دیے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، وہ باقاعدہ اس کو کمپلین کے ہیں، لوگوں نے بریگیڈیئر امتیاز کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کری، اس سے 100 کہانیاں بنی کہ یہ علیحدہ کہانی ہے کبھی میاں صاحب نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے 35 لاکھ روپے آئی ایس آئی سے نہیں لیے، نمبر 1۔ اس کے بعد آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ این آر او کا مسئلہ سامنے ہے، آپ کی پارٹی ایکسپوز ہوئی ہے، اب پی ایم ایل کیو ہو رہی ہے، اس سے ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے، دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان کا کوئی پولیٹیشین نہیں رہ گیا جس کے ہم ایک طرح کا ٹرسٹ کر سکیں، جس سے ہم بھروسہ کر سکیں، جس کو ہم ووٹ دے سکیں، یہ ضمیر کے ساتھ اس بندے نے کبھی آئی ایس آئی سے پیسے نہیں لیے، اس بندے نے کبھی قرضہ معاف نہیں کرایا، اس بندے نے کبھی جا کے این آر او ٹائپ کوئی انہوں نے ڈیل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں رو، مجھے یہ بتائیں یہ جو لسٹیں ہیں یہ خود بخود کیسے آ گئی ہیں ان کی، یعنی مسلم لیگ نواز نے پہلے کہا قرضوں کو معاف کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہو، پھر بابر ایوان صاحب نے بھی کہا، بابر ایوان کی طرف سے بھی مطالبہ ہوا، اور پھر یہ لسٹیں آ گئیں سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کی لسٹوں کا ریکارڈ جل گیا شاید، میری تو کوئی یادداشت میں نہیں آ رہا کہ کوئی آگ لگی ہو ایسی قومی اسمبلی میں جہاں ریکارڈ جل گیا ہو سارا۔ میرے ڈاکٹر میں تھوڑا سا اس کو پرسپیکٹو کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں۔ اچھا اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس پہ ایک ہوا تھا، کوشچن ہوا تھا نیشنل اسمبلی، برجیت طاہر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے، انہوں نے کوشچن ڈالا تھا 1994 میں کہ اب تک 85 سے آن ورڈ جتنے قرضے معاف ہوئے ہیں ہمیں ان کے جو بینیفیشریز کے نام بتائے گئے، اس کی باقاعدہ ہے کہ انہوں نے جو بینکوں نے تمام اس میں بینک تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا سارے کے سارے نیشنلائز پرائیویٹ بینک نہیں تھے، انہوں نے وہ لسٹیں بنا کے پولیٹیشینس کے، فوجیوں کے یا دوسرے ڈفرینٹ انڈسٹریل لسٹ کے ساتھ کے ان کے ناموں کی ایک بہت بڑی موٹی فہرست بنا کے نیشنل اسمبلی کو بھیجی گئی تھی اور یہ وہیں کے وہیں پڑی رہی تھی۔ اب پرابلم ہمارے جنگن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے صحافی جب کسی چیز کو نہیں مل سکتے، کوئی چیز ان کی ایکسیس میں نہیں آتی، پھر اس میں وہ کنسپیریسی تھیوریز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ لسٹیں نہیں مل رہی ہیں، آگ لگ گئی ہے، جل گیا۔ اب آپ کے سامنے وہی لسٹیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے اپنے کہیں نہ کہیں سورسز سے یہ لسٹیں مینیج کی ہیں، آپ کے سامنے ہے، نہ اس میں کوئی آگ لگی تھی، نہ ریکارڈ کو جلایا گیا تھا، نہ اس کو غائب کیا گیا تھا، یہ ابھی بھی چیزیں میرا خیال نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ایک تو لسٹ وہ تھی جو میں بتا رہا تھا برجیت طاہر صاحب کے سوال کے جواب میں تھی، سیم پھر 2002 میں جب ایک نئی پارلیمنٹ ہے تو اس وقت پھر کوشچن ڈالا گیا کہ ہمیں پچھلے 10 سالوں کے لون جو معاف ہوئے تھے ان کی ڈیٹیلز ہمیں دیجیے، اور اس دوران پھر جو نئے قرضے معاف ہوئے تھے پولیٹیکل دور میں جس سے نواز